ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ صبح کی سفیدی نے اول خیر کی حویلی کے صحن کو روشن کر رکھا تھا۔ صحن کے کونے میں پنجوں کے بل بیٹھا وان فاتح مشکیزے سے پانی ہاتھوں میں بھرتا چہرے پہ ڈال رہا تھا۔ نماز کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور آج کسی نے دوبارہ آواز تک نہیں دی تھی۔ وہ اٹھا تو روشنی پھیل چکی تھی۔ آستین سے گیلا چہرہ رگڑتا وہ کچن کی طرف چل دیا۔ زندگی عجیب مختلف سی ہو چکی تھی۔ وہ صبح کی میلوں دور کی جاگنگ، وہ شام کا جم، وہ کے ایل کی عمارتوں کے کوریڈورز میں اپنے جیسے افراد کے ساتھ بات کرنا، گپ شپ لگانا، ساتھ ساتھ تیز چلتے ہوئے سیکرٹری کی بریفنگ سننا، وہ میٹنگز، وہ کانفرنسز کی سربراہی کرنا، وہ لوگوں سے بھرے حال اور سٹیج پہ کھڑا تقریر کرتا وان فاتح، وہ کیمروں اور مائکس کے سامنے فلیش لائٹس کی چمک میں انٹرویو دیتا آدمی، وہ سب کتنا پیچھے رہ گیا تھا۔ بجلی اور برقی آلات سے غیر مانوس ایک قدیم شہر میں وہ پھنس گیا تھا، جہاں وہ صرف ایک قیدی غلام تھا اور کچھ نہیں۔ یہ سب کہاں جا کے ختم ہوگا؟ وہ اس بارے میں کم سے کم سوچنے کی کوشش کرتا تھا۔ خیالات کو ذہن سے جھٹکتا وہ باورچی خانے میں آیا تو سب مصروف نظر آتے تھے۔ ایک طرف دیگچے میں غلاموں کے لیے پھیکا بدمزہ دلیا بن رہا تھا، باقی تمام چولہوں پہ اول خیر اور اس کے اقارب کے لیے شاہانہ ناشتے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے آیا اور چاولوں کا تھال اٹھایا تو نگران باورچی نے روک دیا۔ تم رہنے دو۔ کڑائی میں آٹے کے پیڑے تلتے ہوئے وہ عام سے انداز میں بولا، تمہارے لیے نیا لباس رکھا ہے، وہ تم پہن لو اور ابھی کام کرو، کوئی کام ہوا تو بلوا لوں گا۔ فاتح بس اسے دیکھ کے رہ گیا، پھر بے دلی سے تھال پرے ڈالا اور اپنی کوٹری میں آ گیا۔ وہاں تازہ پوشاک رکھی تھی، صاف ریشمی ٹوپی، نئے جوتے، عجیب وحشت ناک چیزیں تھیں وہ، جیسے آہنی بیڑیاں اتار کے طلائی بیڑیاں پہنائی جا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ نیا لباس پہنے، ماتھے پہ سبز پٹی باندھے استبل کے زینوں پہ بیکار سا بیٹھا تھا۔ اس کی طرح کے دو اور غلام بھی آج نئے لباس میں آگے پیچھے ٹہلتے نظر آ رہے تھے۔ ان کا بھی یہ آرام کا دن تھا، کسی بڑی قربانی سے پہلے کا آرام۔ استبل میں جگہ جگہ گھوڑے بندھے تھے، ہر گھوڑے کی اپنی کوٹری تھی جس میں وہ آرام سے بیٹھا کچھ نہ کچھ کھا پی رہا ہوتا تھا۔ ایسے میں وہ البینو غلام ایک گھوڑے کو باہر نکال کے لایا اور اس کی گردن کے چمکدار بال کھینچنے لگا۔ بال گھوڑ سواری کے دوران مشکل پیدا کر سکتے، اس لیے ان کو سنوار کے کھینچ کے اکٹھا کیا جاتا تاکہ وہ سمٹے رہیں۔ فاتح ایک دم آستینیں چڑھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ خبردار، رکو۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے بالوں کو مت چھوؤ، ابھی اس نے کھانا نہیں کھایا، گھوڑے کے کھانے کے وقت سے پہلے اس کے بالوں کو نہیں چھوتے۔ البینو نے رخ نہیں موڑا، نہ ہی کوئی تاثر دیا، بس سنجیدہ چہرے کے ساتھ جھٹکے سے بال چھوڑ دیے۔ فاتح نے گہری نظر اس کے چہرے کے زاویوں پہ ڈالی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ البینو نے اکھڑا سا چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ ارد گرد کام کرتے غلام بھی رک گئے، ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ وہاں اول خیر کا کوئی سپاہی موجود نہ تھا، سارے کام غلام ہی نپٹا رہے تھے۔ اس گھوڑے کو واپس اندر لے جاؤ، ویسے بھی یہ ٹھوس بھورے رنگ کا ہے، ٹھوس رنگوں کے گھوڑوں کو سدھانا مشکل ہوتا ہے، یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ وہ سفید گھوڑا جس میں بھورے دھبے ہیں، بازو لمبا کر کے تحکم سے ایک طرف اشارہ کی، اس کو لے کر آؤ اور اس کے بالوں سے شروع کرو، دھبوں والا گھوڑا اتنا اتھرا نہیں ہوتا۔ البینو نے تلخی سے گھوڑے کی لگام پٹکی اور پورا اس کی طرف گھوما تو آنکھوں میں غصہ تھا۔ تم مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہو؟ تاکہ یہ گھوڑا تمہیں دولتی مار کے ہلاک نہ کر دے۔ خدا کی قسم اگر اس نے ایسا کیا تو اول خیر کو تم سے زیادہ گھوڑے کے پیروں کی فکر ہوگی۔ اور کیا تمہیں ہماری فکر ہے؟ ہرگز نہیں۔ تم تو اب جا رہے ہو، اگلے ہفتے نیلامی ہے جس پہ تمہیں فروخت کر دیا جائے گا کسی رئیس یا سلطان کے محل میں۔ تم عیش کرو گے۔ فاتح قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میرا نام فاتح بن رامزل ہے، میں نے زندگی میں کبھی وعدے نہیں توڑے، کبھی اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، غور سے سن لو میری بات، کہہ کے وہ اپنے قدموں پہ آہستہ آہستہ گھوما۔ ارد گرد کام کرتے لوگ رک کے کھڑے ہوئے، تمام غلام یکٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ پچھلے 1 ماہ میں ہر روز جب میں تم سے ملتا ہوں تو ایک ہی بات کہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ایک غلام سے دوسرے تک کا سفر کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اپنے لیے لڑنا سیکھو، کسی کو اجازت مت دو کہ وہ تمہیں جسمانی اذیت پہنچائے یا تمہیں اپنا غلام بنائے۔ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر کچھ انسان ہم سے یہ آزادی چھین لیتے ہیں۔ آزادی واپس لینے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، جان مارنی پڑتی ہے۔ اور اگر تم لوگ، اس کی آواز دھیمی مگر صاف تھی، سب دم سادے سن رہے تھے، اگر تم لوگ اپنے لیے نہیں لڑ سکتے تو بھی میں تمہارے لیے لڑوں گا، میں تمہارے لیے واپس آؤں گا، میں تمہیں اس قید سے نکالوں گا۔ میں اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں۔
وہ واپس البینو کی طرف گھوما۔ البینو کے کندھے ڈھیلے پڑ چکے تھے، البتہ آنکھوں کا شاکی پن کم نہ ہوا تھا۔ اس لیے جب فاتح بن رامزل تمہیں حکم دے کہ گھوڑے کے شر سے خود کو بچاؤ تو اس حکم کی تعمیل کرنا سیکھو۔ مجھے وہ لوگ نہیں پسند جو مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اس نے بھورے گھوڑے کی گردن تھپتھپائی۔ گھوڑے نے فوراً سر اس کی طرف جھکا دیا۔ تم ادھر آؤ، ایک دوسرے غلام کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ سارے کام چھوڑ کے بھاگا چلا آیا۔ اس کو کھانا کھلاؤ اور پھر استرا لے کر اس کے بال اطراف سے کاٹ دو، مگر تب جب وہ پرسکون ہو۔ پھر اس کے بالوں کی مینڈیاں بناؤ تاکہ وہ گردن کے ایک طرف پڑی رہیں۔ ہر تیسرے دن تم اس کی مینڈوں کو کھول کے کنگھا کر کے دوبارہ ان کو گوندھ دو گے تاکہ اس کا ایک بھی بال خراب نہ ہو۔ غلام نے ادب سے سر کو خم دیا۔ فاتح نے گھوڑی کی گردن سے ہاتھ اٹھایا اور ایک آخری نظر البینو پہ ڈالی، جو قدرے نرم قدرے خفا سا کھڑا تھا۔ میں تمہارے لیے واپس آؤں گا، لیکن صرف تب جب تم مجھ پہ بھروسہ کرو گے۔ معجزے صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو معجزوں کے ہونے پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تمام غلام راستہ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ ان کے درمیان سے گزرتا چلتا جا رہا تھا اور وہ مڑ مڑ کے اسے دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کے میلے گدلے مفلوق الحال چہروں پہ ڈھیروں امید تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ سلطنت محل کا دربار اس دوپہر ویران ویران سا لگتا تھا۔ درباریوں کی کرسیاں خالی پڑی تھیں۔ تخت پہ سلطان مرسل شاہ بیٹھا میز پہ رکھے کاغذ دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی نازک سی پیالی سے قہوے کے گھونٹ بھی بھر رہا تھا۔ اس کے کندھے کے قریب کھڑا راجہ مراد ایک کے بعد ایک کاغذ اس کے سامنے رکھتا اور اس کے متن سے آگاہ کرتا۔ ہم آپ کے چچا سابق سلطان کے مقرر کردہ تمام اعلیٰ عہدیداروں کو ان کی نشستوں سے معزول کر کے اپنے وفادار آدمی ان جگہوں پہ بٹھا رہے ہیں۔ یہ کوتوال کی تعیناتی کا حکم نامہ ہے آقا، آپ مہر لگا دیجئے۔ کہتے ہوئے وہ محتاط نظروں سے مرسل کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ رہا تھا۔ مفید بن غالب۔ مرسل نے گھونٹ بھرتے ہوئے نئے کوتوال پولیس چیف کا نام پڑھا۔ کیا یہ آدمی سابق کوتوال سے زیادہ اچھا ہے؟ سابق کوتوال اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کے باعث عوام میں بہت مقبول تھا مراد، اسے جیسے چنبا ہوا۔ بالکل آقا، وہ مقبول تھا، مگر وہ آپ کے چچا زاد بھائیوں کا حامی ہے۔ مراد جلدی سے بولا۔ تیز چمکتی آنکھیں مرسل کے چہرے پہ جمی تھیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سابق سلطان کے بیٹے سلطان بننا چاہتے تھے، مگر میں نے ان کو آپس میں لڑوا کے محل سے نکالا تھا۔ وہ مفرور ہیں، مگر کبھی نہ کبھی واپس آنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ایسے میں پولیس چیف ان کا حمایتی ہوا تو شہر کی پولیس ان کی مدد کرے گی۔ ہمیں ہر اعلیٰ عہدے پہ اپنے وفادار لوگ چاہیے آقا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر مرسل نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ یہ آدمی ایک تاجر ہے، کیا یہ شہر کی پولیس سنبھال سکے گا؟ آقا، ملازم رکھنے کی سب سے بڑی شرط وفاداری ہوتی ہے۔ وہ آقا کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اس سے اوپر ہمیں کیا چاہیے؟ ہاں یہ بھی ہے۔ مرسل آگے جھکا اور مہر اٹھا کے کاغذ پہ ثبت کی۔ راجہ مراد نے جلدی سے کاغذ کو رول کر کے سمیٹا اور پھر دوسرا کاغذ سامنے کیا۔ میں شہر کا قاضی بھی بدل رہا ہوں۔ عارف بن مہونیہ قاضی ہوگا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے سوداگر ہے، مگر قرآن و حدیث اور علوم فقہ میں اسے خاص مہارت حاصل ہے۔ گزشتہ قاضی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھا مراد۔ مرسل نے قدرے الجھن سے پہلو بدلا۔ اور یہ آدمی تو سوداگر ہے، یہ عدالتیں کیسے چلائے گا؟ آپ کا خدشہ درست ہے آقا، مگر کیا چیز زیادہ بہتر ہے؟ ایک مقبول قاضی جو کسی بھی وقت دشمنوں سے جا ملے اور آقا کو قید یا جلا وطن کروا دے، یا ایک ایسا قاضی جو آقا کے ساتھ وفادار ہو؟ مرسل نے جواب نہیں دیا، بس بیزاری سے مہر اٹھا کے ثبت کی۔ تو مراد نے گہری سانس خارج کی، پھر اگلا کاغذ نے سامنے رکھا۔ یہ نئے سفیروں کی فہرست ہے جن کو ہم دوسرے ممالک میں آقا کے ترجمانوں کی حیثیت سے بھیجیں گے۔ یہ لوگ میرے وفادار اور پرانے جاننے والے ہیں، یہ آقا کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی میں کرتا ہوں۔ وہ اب نئے نئے صفحات سامنے رکھ رہا تھا اور مرسل شاہ ان پہ مہریں ثبت کر رہا تھا۔ درمیان میں جمائی روکنے کے لیے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور بولا، بس یا اور؟ یہ محکمہ اوقاف کے نئے سربراہ کا حکم نامہ ہے۔ یہ شہر کا معروف تاجر ہے اور اس کا کاروبار 3 براعظموں تک پھیلا ہے۔ گزشتہ وزیر اوقاف بہت مقبول تھا، مگر کیونکہ وہ غریبوں تک زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے ایمانداری سے پہنچاتا تھا، مگر یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہمارا وفادار ہے۔ مرسل شاہ نے بغیر مزاحمت کے کاغذ پہ مہر ثبت کی اور پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ مراد نے تمام کاغذات رول کر کے ایک ٹرے میں رکھے اور ساتھ ہی نرم خوئی سے کہنے لگا، آقا، طاقت حاصل کرنا کمال نہیں ہے، طاقت کو برقرار رکھنا اصل فن ہے۔ کوئی بھی شخص تنہا حکومت نہیں چلا سکتا، اس کو طاقتور لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ سب مل کے آقا کے تخت کی حفاظت کریں۔ جب تک ہم اہم عہدوں پہ اپنے لوگ نہیں بٹھائیں گے، ہم سلطنت ملاکہ کو اپنے طریقے سے نہیں چلا سکیں گے۔ وہ بور سا ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر یوں ہی سرسری سے بولا، تمہاری بیٹی تاشا، ہم نے ان کا ذکر پہلے نہیں سنا؟
تشت پہ کاغذوں کے رول سجاتے مراد کے ہاتھ تھمے، پھر آہستہ سے آنکھوں کو گھما کے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ اپنی جواہرات سے مزین انگوٹھیوں کو انگلیوں میں گھماتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ تاشا میری پہلی بیوی سے ہے، مراد تول تول کے کہنے لگا۔ ملک کے حالات اچھے نہ تھے، اس لیے میں نے اس کو چین میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے بھیج دیا تھا، مگر جب میرے ملک کی باغ دوڑ ایک ایسے سلطان کے ہاتھ میں آ گئی، مرسل کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی قوم کی حفاظت کرنا جانتا ہے، تو میں نے اسے بلوا لیا۔ مرسل شاہ نے مسکرا کے فخر سے گردن ذرا اکڑائی۔ اب ملاقہ میں رہنا اس کے لیے محفوظ تھا، اور تالیہ کے کھونے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے وہ آقا کے دربار کے لیے نیک بخت ثابت ہوگی۔ ہاں بالکل۔ مرسل شاہ مسکرا کے کھڑا ہوا اور ہاتھ کمر پہ باندھے چبوترے کے زینے اترتا گیا۔ وہ تازہ دم سا خوشگواریت میں گھرا نظر آتا تھا۔ تشت میں باقی حکم نامے رکھتے مراد نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ پنہاں تھی۔ بندھارا کے محل کے بائیں باغ کا آسمانی سرمئی بادلوں سے ڈھکا نظر آتا تھا۔ دوپہر کے باوجود باغ میں ٹھنڈی چھایا سی پھیلی تھی۔ شہزادی تاشا نے کنیزوں غلاموں کی معیت میں روش پہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پیروں تک آتا زرتار جامنی گاؤن پہنے، سر پہ تاج سجائے، وہ معمول کے مطابق 16 سنگھار سے آراستہ تھی۔ باغ کے وسط میں ایڈم کھڑا تھا، پاجامے پہ اوور کوٹ نما گاؤن پہنے، سر پہ ٹوپی اوڑھے وہ سنجیدہ نظر آتا تھا۔ جب تالیہ اس کے قریب پہنچی تو اس نے بھی سر پورا جھکا کے اٹھایا۔ شہزادی، شاہی مورخ میرے ساتھ آئے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور روش پہ آگے بڑھ گئی۔ کنیزیں و خادم پیچھے رہ گئے اور مورخ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ کنیزیں کافی فاصلہ رکھ کے پیچھے چلنے لگی۔ تم نے اپنی کتاب لکھنی شروع کر دی ایڈم؟ سینے پہ بازو لپیٹے وہ چلتے چلتے پوچھنے لگی۔ ایڈم نے ایک جلی بھونی نظر اس پہ ڈالی۔ جی، میں نے سارا قصہ لکھ لیا ہے کہ کس طرح مرسل شاہ اور پرانے بندھارا نے مرسل کے چچا کا تخت الٹا، اس کو مارا، اس کے بیٹوں کو محل بدر کیا اور خود تخت پہ قبضہ جما لیا۔ اس سارے کام میں سابق بندھارا کی مدد کرنے والا مرسل کا پھوپھی زاد بھائی راجہ مراد تھا۔ تخت پہ قبضے کے بعد جب مرسل اپنے کزن کو محل میں لے آیا تو مراد نے سب سے پہلے سابق بندھارا کا پتہ صاف کیا اور اس کو مروا دیا، پھر خود بندھارا بن بیٹھا۔ اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے کنکھار کے بولا، مراد راجہ کی بیٹی کا تعارف لکھنا ہے۔ بہت خوب۔ تالیہ نے محظوظ انداز میں ارد گرد لہلہاتے درختوں پہ نظر دوڑائی۔ تو پھر لکھنا شروع کرو۔ جی جی، میں تو آپ کی ہدایت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر لکھو کہ شہزادی تاشا بنت مراد ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی تھی۔ سنہری بالوں کو جھٹکا دیا، اتنی حسین کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی، شہر کے سارے رئیس اس پہ جان دیتے، اور اللہ کو جان دینی ہے میں نے چیتالیہ۔ اس نے دونوں کان چھوئے۔ اتنا جھوٹ، یا اللہ، ایسی کوئی حسین بھی نہیں ہے آپ۔ اتنا زیور اور کامدار کپڑے کسی کو بھی پہنا دے تو وہ خوبصورت لگے۔ اچھا تم بھی پہن لو تو خوبصورت لگو گے۔ میں خواتین کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، اور یہ جن بالوں پہ آپ بہت فخر کرتی ہیں نا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ ڈائی شدہ ہیں۔ تالیہ نے سر جھٹکا، پھر آگے چل دی، گردن اٹھا کے مسکرا کے درختوں کو دیکھتی ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی۔ لکھو کہ اس نے چین میں اعلیٰ پائے کے اساتذہ کے ہاں تربیت حاصل کی تھی۔ وہ ہر طرح کے علوم و فنون سے آراستہ تھی۔ کون سے اساتذہ؟ کون سے علوم و فنون؟ یہ ایک مہینہ ملاقہ میں رہ کے چند باتیں کیا سیکھ لی آپ نے؟ آپ تو بھول ہی گئیں کہ ساری عمر آپ ملائیشیا کی گلیوں میں بٹوے چراتی اور جیبیں کاٹتی رہی ہیں، مگر وہ اثر لیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ لکھو کہ وہ 12 زبانیں جانتی تھی۔ پھر لبوں پہ انگلی رکھ کے سوچا، 12 زیادہ ہو جائیں گی، 8 کر دو۔ 8 زبانیں۔ 8 زبانیں۔ وہ جل بھن کے سیاہ ہوتا گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ آپ مجھے ان 8 زبانوں کے نام بتا دیں جو شہزادی تاشا کو آتی ہیں، تو قسم خدا کی میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو سنو۔ وہ انگلیوں پہ گنوانے لگی۔ ملے، اردو، چینی، انگریزی۔ 4 پہ گنتی ختم ہو گئی تو رکی۔ ایڈم نے اپنے پوروں پہ گنتے ہوئے فاتحانہ ابرو اٹھائے۔ 4 زبانیں رہتی ابھی، مگر شہزادی کی اٹھی گردن میں ذرا بھی جھکاؤ نہ آیا۔ مسکرا کے بولی، ٹیکسٹ میسیجز والی رومن ملے، ٹیکسٹ میسیجز والی رومن اردو، رومن چینی اور رومن انگریزی، جو ملے حروف تہجی میں لکھی جاتی ہے۔ لو، 8 زبانیں پوری ہوگی، اب آگے لکھو۔ مسکرا کے آگے بڑھ گئی اور وہ دانت کچکچاتا ہوا پیچھے لپکا۔ لکھو کہ اس کی رحم دلی کے قصے سارے ملاقہ میں مشہور تھے۔ وہ اتنی رحم دل تھی کہ اونچے گملوں میں رکھے پھولوں کے اوپر سے ہاتھ گزارتی وہ خوشگوار موڈ میں بول رہی تھی کہ نیک معصوم لوگوں کو گرفتار کروا دیتی تھی، کال کوٹریوں میں بند رکھتی تھی، اور وہ جلا بھنا سا کہہ رہا تھا، مگر وہ رکی اور پھر سے اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ برہمی تھی۔
ابھی بھلوا لیا نا میں نے اس کنگال رائٹر ابو بکر کو، اور اس نے اپنا تھیلا پہچان لیا تو دائیں ہاتھ کٹے گا تمہارا دایاں۔ یعنی آپ ظلم اور جبر سے مجھ سے جھوٹ لکھوانا چاہتی ہیں، مطلب کہ وہ ساری تعریفیں جو بنگاریہ ملایوں میں آپ کی لکھی گئی تھیں وہ آپ نے مورخ کو ڈرا دھمکا کے لکھوائی تھیں، اور نہیں تو کیا۔ ویسے بھی مورخ بڑے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کی عظمت کے قصے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ کوئی سچ تھوڑی ہوتے ہیں۔ خوش آمدی اور درباری، ٹپیکل لالچی مفاد پرست مورخ۔ وہ اس کے الفاظ معصومیت سے لٹا رہی تھی۔ میں نہیں بنوں گا ایسا مورخ۔ اچھا، اس کی رنگت گلابی پڑ گئی، اور اگر آپ ظلم اور جبر سے مجھ سے اپنی جھوٹی تعریفیں لکھوا بھی لیں تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جھوٹ جس چیز میں بھی شامل ہو جائے اس کی برکت لے جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شریفہ کنیز بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ تالیہ رکی اور دھوپ کے باعث ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے دیکھنے لگی۔ شہزادی، اس نے جھک کے تعظیم پیش کی اور ایک رول ہوا کاغذ اس کے سامنے کیا۔ تالیہ نے کاغذ کھولا اور پڑھا۔ ہر لفظ کے ساتھ پیشانی پہ بل پڑتے گئے۔ شریفہ کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا تو وہ فوراً ہٹ گئی۔ یہ کیا ہے چیتالیہ؟ وہ اس کے چہرے کی سنگینی دیکھ کے سنجیدہ ہوا۔ آج کے جاری ہونے والے حکم ناموں کی ایک نقل۔ وہ فکر مند نظر آ رہی تھی۔ راجہ مراد نے شہر کا کوتوال، پولیس چیف، قاضی، وزیر اوقاف اور سفیروں کو بدل دیا ہے۔ اس نے پرانے عہدیداروں کی جگہ اپنے دوست لگا دی ہیں۔ تو آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ نئی حکومت آتی ہے تو چہرے تو بدل ہی جاتے ہیں۔ وہ چند لمحے ایڈم کو دیکھتی رہی۔ حکومت کیا ہوتی ہے ایڈم؟ حکومت مطلب بادشاہ، وزیر، یا ہمارے دور میں وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ممبرز وغیرہ۔ تمہارے خیال میں یہ لوگ کوئی ملک چلاتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ یہ حکمران ہوتے ہیں۔ غلط۔ کوئی بھی ملک صرف اس کا وزیر اعظم، بادشاہ یا ممبرز پارلیمنٹ نہیں چلاتے۔ ملک کو اس کے ادارے چلاتے ہیں۔ ادارے؟ ایڈم نے سوالیہ ابرو اٹھایا۔ ہاں، جیسے عدلیہ کا ادارہ، پولیس کا ادارہ، فوج کا ادارہ، زکوٰۃ صدقات تقسیم کرنے کا ادارہ، خزانے کا ادارہ، سفارتکاری کا ادارہ۔ ملک اداروں سے مل کے بنتا ہے، اور ملک تب مضبوط ہوتا ہے جب اس کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ ادارے مضبوط مطلب؟ وہ دونوں پھر سے روش پہ چلنے لگے تھے، مگر ان کی گفتگو کی نوعیت بدل چکی تھی۔ یعنی جب ان اداروں کے سربراہ قابل اور ایماندار لوگ ہوں گے تو ہی ادارہ مضبوط ہوگا۔ شہر کا قاضی ایماندار ہوگا تو بادشاہ کو بھی کٹہرے میں لے آئے گا۔ کوتوال ایماندار ہوگا تو شہزادے کو بھی گرفتار کر لے گا۔ لیکن جو بادشاہ اور بندھارا صرف اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ مضبوط ادارے برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ادارے ان کے جرائم پکڑ نہ سکیں۔ بالکل۔ اور اداروں کو کمزور کیسے کیا جاتا ہے بھلا؟ آپ بتائیے کیسے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا، میرٹ ختم کر کے۔ اب بتاؤ مجھے میرٹ کیا ہوتا ہے؟ میرٹ یعنی مجھے معلوم ہے میرٹ کیا ہوتا ہے، مگر میرٹ کا مطلب ہوتا ہے نوکری اس کو دی جائے جس میں 2 باتیں ہوں، وہ اس کام کا اہل ہو اور وہ ایماندار ہو۔ یہ وان فاتح سے سنا تھا میں نے، مگر راجہ مراد جیسے سیاستدان اداروں کے سربراہ ایسے لوگوں کو بنا دیتے ہیں جو نہ ایماندار ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کام کے اہل۔ یہ لوگ، اس نے کاغذ لہرایا، یہ تاجر اور سوداگر، ان کو عدلیہ یا پولیس کی الف بے بھی نہیں آتی، مگر ان کو صرف راجہ کی دوستی کے باعث عہدہ ملا ہے۔ مگر چیتالیہ، حکمرانوں کو یہ عہدے اپنے وفادار لوگوں کو دینے پڑتے ہیں تاکہ ان کا تخت محفوظ رہے۔ اب اگر راجہ نے میرٹ کو پس پوچھ ڈال کے خود سے مخلص لوگوں کو یہ عہدے دے دیے ہیں تو اس میں اتنا غلط کیا ہے؟ جواب میں تالیہ نے گہری سانس لی اور ہاتھ سے دور ہاتھ باندھے کھڑے خادموں کنیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ راجہ کے ذاتی ملازم ہیں، ان کو ملازمت پہ رکھتے وقت کیا راجہ نے صرف وفاداری دیکھی ہوگی؟ یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کو کام کرنا بھی آتا ہے یا نہیں؟ باورچی خانے میں کیا راجہ کسی ایسے غلام کو جگہ دے گا جس کو چائے تک نہ بنانی آتی ہو؟ نہیں تو کیا راجہ جیسے سیاستدان اپنے گھروں اور دفتروں میں اہلیت اور ایمانداری دیکھے بغیر کسی کو ملازمت دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنے ذاتی کاروبار کا اکاؤنٹنٹ کسی بے ایمان آدمی کو بنا دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو ملک کے اداروں کی باغ دوڑ بغیر میرٹ کے کیوں کسی کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ایڈم نے گہری سانس لی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اور یہ لوگ جو راجہ نے تعینات کیے ہیں، اس نے کاغذ پھر سے لہرایا، یہ نہ صرف نااہل ہیں بلکہ یہ تو بزنس مین ہیں۔ بزنس مین کو سیاسی عہدے دینے میں کیا قباحت ہے شہزادی؟ اس کی آواز خود بخود مؤدب ہو چکی تھی۔ ایڈم بن محمد، وہ ایک قدم آگے آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے 8 زبانیں نہیں آتی، نہ ہی میں نے چین کے استادوں سے تربیت حاصل کی ہے، نہ میں نے کتب خانے کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، مگر مجھے ایک بات اس محل نے سکھا دی ہے کہ اپنے ملک کی باغ دوڑ ایک تاجر کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیتے، کیونکہ اسے صرف ایک کام کرنا آتا ہے، فروخت کرنا۔ ایڈم بالکل دھک سے رہ گیا۔ وہ اب سر جھکائے کاغذ کو پھر سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی سبھی پیشانی سلوٹ زدہ تھی۔ وہ فکر مند تھی اور ملاقہ کے لوگوں کے لیے فکر مند تھی۔ راجہ آتے ساتھ ہی ہر ادارے کو کنٹرول کر رہا ہے، یقیناً کچھ ایسا ہے جو وہ کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ادارے اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں۔ ایسا کیا ہے جو راجہ چھپا کے کر رہا ہے؟
وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ایڈم بس چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ تمہیں میں نے اپنے ساتھ اس لیے رکھا ہے ایڈم کیونکہ ہمیں مل کے چابی ڈھونڈنی ہے۔ تمہیں اپنی کتاب میں میری خوشامدیں لکھنی پڑیں گی تاکہ راجا کو یہ لگے کہ میں خوشامد سے خوش ہوتی ہوں، اس لیے خوشامدی کو ہر جگہ ساتھ لیے پھرتی ہوں۔ اس طرح کسی کو میرے اور تمہارے تعلق پر شک نہیں ہوگا اور ہم ساتھ کام کر سکیں گے۔ ہمیں راجہ مراد کا راز بھی کھوجنا ہے اور وہ چابی بھی۔ میں ابھی تک راجہ کے کمرے میں نہیں جا سکی، کسی دن ہمیں کمرے کی تلاشی بھی لینی ہوگی۔ اور وہ ٹھہری اور آواز دھیمی کی۔ مجھے لگتا ہے خزانہ واقعی ہے، کوئی خزانہ جو ہمارا منتظر ہے اور اسے صرف میں اور تم نکالیں گے، اس لیے تم لکھو یہ سارے جھوٹ میرے بارے میں۔ میں جانتی ہوں میں اتنی اچھی نہیں ہوں، مگر ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے یہ کرنا ہوگا اور جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا۔ ایڈم نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں تالیہ کے چہرے پہ جمی تھی اور وہ اب دور کھڑی کنیز کی طرف گھوم چکی تھی۔ شریفہ ایک آواز پہ کنیز دوڑ ہی چلی آئی۔ اول خیر کو پیغام بھیجو کہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے۔ مگر شہزادی اس کو تو یہ خبر کب کی مل چکی ہوگی، وہ بھی آگے سے یہی کہے گا۔ پھر جواب میں کہنا کہ اگر خبر مل گئی تھی تو شہزادی کے شکریہ کے لیے وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ بگڑے ہوئے موڈ میں بولی اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر وہیں گھاس پہ بیٹھا اور اپنا دستہ کھول لیا، قلم کی نوک سیاہی میں ڈبو کے کاغذ پہ جمائی اور پھر دوبارہ سے تالیہ کو دیکھا جو اب برآمدے کے زینے چڑھ رہی تھی، بال کندھوں پہ جھول رہے تھے اور رنگت دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں سوچ تھی، گہری سوچ۔ اس نے سراپے کو نظروں میں رکھے ایڈم کاغذ پہ الفاظ اتارنے لگا۔ نام تھا جس کا تاشا بنت مراد تھی، وہ ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی۔ نہ تھا اس کا حسن صرف ظاہری بلکہ روشن تھا اس کا باطن بھی۔ نیت تھی اپنے ملک کے لیے نیک اور دل تھا غریب پرور۔ سمجھتی تھی وہ سیاست کی دانائی کو خوب، بلکہ اگر تم پوچھو مورخ سے تو شاید وہ کہے کہ ملایا ملک کے سارے جزیروں میں سب سے زیادہ بس وہی ہر بات کو سمجھتی تھی۔ وہ دل سے لکھ رہا تھا، اپنے اندر کے لکھاری کو دریافت کر رہا تھا اور تالیہ کے اندر کی شہزادی کو صدیوں کے لیے ملایا کے پھول کے صفحات میں قید کر رہا تھا۔ اس شام عصر کے بعد سے ہی آسمان سیاہ بادلوں کی اما جگہ بن گیا تھا، قدیم ملاقہ پہ سایہ سا ہو گیا تھا اور پھر موٹی موٹی بوندیں برسنے لگیں۔ گلیاں اور چوبارے لمحوں میں جل تھل ہو گئے، لوگ گھوڑے اور جانور جلدی جلدی اندر باندھنے لگے۔ سڑکوں سے خوانچہ فروش اپنا سامان ڈھانپ کے گھروں میں گھس گئے۔ بارش نے سارا شہر سنسان کر دیا۔ اپنی کوٹری میں نیچے بیٹھا فاتح کپڑے طے کر رہا تھا۔ ایک چمڑے کا سفری تھیلا اسے مہیا کیا گیا تھا جس میں اس نے اپنی استعمال کی چیزیں بھرنی تھی۔ کل نیلامی کے بعد اسے اس تھیلے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ اول خیر کے تربیت یافتہ غلام اعلیٰ آداب و اخلاق سے آراستہ ہوتے تھے۔ ان کا سامان، ان کا لباس، ہر شے ان کے اعلیٰ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہوتی تھی، اس لیے وہ مہنگے داموں فروخت کیے جاتے تھے، مگر صرف عمرہ اور سلاطین کو۔ کیا تم واقعی ہمیں یاد رکھو گے؟ آواز پہ چونکا، کپڑے کی تہ لگاتے ہاتھ تھمے۔ چوکھٹ پہ کم سن غلام لڑکا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ فاتح نے گہری سانس لے کر کپڑا پرے رکھا اور انگلی سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آگے آیا اور اس کے بستر کے کنارے بیٹھا۔ بستر فرشی تھا، گویا وہ دونوں آمنے سامنے زمین پر ہی بیٹھے تھے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ لڑکے نے اداس آنکھیں اٹھائیں۔ کیونکہ ہم جیسوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا مفید۔ اس نے نرمی سے لڑکے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی کسی کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا اور جب تم جیسے لوگ اپنے لیے لڑو گے تو دیکھنا کئی صدیوں بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسانوں کو غلام بنانے کا یہ رواج ختم ہو جائے گا۔ لڑکے کی آنکھوں میں بیچگینی ابھر آئی۔ واقعی یہ صدیوں پرانا رواج ختم ہو جائے گا؟ ہاں مفید بن مہرہ، ایک زمانہ آئے گا جب یہ ظلم کا رواج ختم ہو جائے گا۔ تب لوگ صرف چند گھنٹے دوسروں کے ہاں ملازمت کریں گے، مگر ان کو بھاری تنخواہ ملے گی، مراد، گھر، کھانا ملے گا، ان کے حقوق ہوں گے، وہ جب چاہے نوکری چھوڑ کے جا سکیں گے، وہ آزاد ہوں گے۔ مفید جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ زمانہ کب آئے گا؟ فاتح چند لمحے خاموش رہا۔ باقی دنیا کے لیے یہ کئی سو سال بعد آئے شاید، مگر ملاقہ کے لوگوں کے لیے مرسل شاہ کے ہی عہد میں ایک وقت آئے گا جب کوئی تم سب غلاموں کو ان ظالم لوگوں سے نجات دلائے گا۔ تم مستقبل کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہو؟ اس سوال پہ وہ زخمی سا مسکرایا۔ یوں سمجھو میں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک ایسے زمانے کا جب انسان آزاد ہوگا۔ میں تمہارے لیے وہ زمانہ تو نہیں لا سکتا، لیکن تم سب کو ایک ایسے انسان سے ملوانے کا ذریعہ ضرور بننا چاہتا ہوں جو کہ ملاقہ کی تاریخ بدلے گا۔ اس کے بعد اس ملک میں کم از کم چند سالوں تک کوئی کسی کو جبر سے اپنا غلام نہیں بنا سکے گا۔ بس تم بھروسہ کرو، تم پہ نہیں، اپنے آپ پہ۔ اس کے کندھے کو نرمی سے تھپکا اور واپس کپڑے طے کرنے لگا۔
لڑکا نہ سمجھی اور اداسی سے اسے دیکھے گیا۔ آزادی کا خواب بہت عجیب مگر بہت خوشگوار تھا۔ باہر برستی بارش کی طرح، جس میں اگر مٹی کی سوندھی مہک تھی تو خوفناک آوازوں کا ڈراوا بھی شامل تھا۔ بارش روز موسلا دھار برس رہی تھی۔ راجہ مراد کا محل اندھیرے میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ تیز ہوا درزوں سے اندر داخل ہوتی اور راہداریوں میں روشن مشلوں کے شعلے بھڑبڑانے لگتے۔ ایک راہداری سے تالیہ تیز قدم اٹھاتی گزر رہی تھی۔ تاج سر پہ تھا اور گردن بے نیازی سے اکڑی تھی۔ کنیزیں دائیں بائیں 2 قدم پیچھے تھیں۔ دفتن وہ رکی، کنیزیں بھی رک گئیں۔ ایک طرف تنگ سے زینے نیچے کو جا رہے تھے، وہاں پہرے دار کھڑے تھے۔ تالیہ نے ابرو کٹھے کیے، نیچے کیا ہے؟ یہ راجہ مراد کا خزانے کا کمرہ ہے۔ محل چلانے اور دیگر اخراجات کے لیے تمام مال یہیں رکھا جاتا ہے اور قیمتی زیورات وغیرہ بھی۔ اس جگہ بھاری نفری تعینات رہتی ہے۔ کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ راجہ کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ وہ ہر روز اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں۔ حیرت ہے، میں نے یہ پہلے نہیں دیکھا۔ اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کنیز شریفہ نے قدرے چنبے سے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ ہر روز تو شہزادی یہاں سے گزرتی ہے، بلکہ اپنی آمد کے دوسرے روز تو اس نے اس جگہ کا پوچھا بھی تھا، تو اب خیر اس نے بھی سر جھٹک دیا۔ شہزادی کی ادائیں۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے شریفہ کو حکم دیا، مورخ کو بلا بھیجو۔ وہ جیسے بیزار اور تھکی تھکی ہو۔ مورخ کو اس کے کمرے میں بھیج کے شریفہ اور دوسری کنیزیں چلی گئیں۔ اب باہر صرف دربان کھڑے تھے۔ ایڈم اندر آیا تو اس شاہی پرتعیش کمرے کو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ منہ کھل گیا اور گردن چاروں طرف گھوم گئی۔ اونچی چھت، ریشمی لحاف سے مزین بستر، نرم قالین، کرسٹل اور چینی کے بنے آرائشی برتن، لٹکتے ہوئے جھلملاتے فانوس جن پہ دیے سجے تھے۔ تالیہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹھٹک گیا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی، شہزادی سے مختلف سیاہ پاجامے اور کرتے میں ملبوس، بال سیاہ ٹوپی میں ڈھک رکھے تھے۔ ایڈم نے منہ بنایا، اتنے عیش سے رہنے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا۔ کوئی بات نہیں ایڈم، فوج کی نوکری سے نکال دیے جانے والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ حسد کریں۔ ایڈم کو اتنے تش جواب کی امید نہیں تھی۔ اس کے سر پہ لگی تلموں پہ بجھی۔ اصلی فوجی ہونا نقلی شہزادی ہونے سے بہتر ہوتا ہے چیتالیہ۔ تم بھول رہے ہو کہ راجہ مراد شاہی خاندان سے ہیں اور میں بائی بلڈ شہزادی ہوں۔ گردن فخر و استحضاء سے کڑائی۔ جی نہیں، آپ بھول رہی ہیں کہ آپ ایک زمانے میں KL کی گلیوں پہ لوگوں کی جیبیں کاٹتی پھرتی تھی، اور تم بھول رہے ہو کہ ابھی بلوا لیا نا میں نے اس کنگال رائٹر کو تو تمہارا دایاں ہاتھ کٹے گا۔ دایاں۔ اس پہ ایڈم نے زور سے کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ کیوں بلوایا ہے؟ اپنی مزید جھوٹی تعریفیں لکھوانے کے لیے؟ یاد رکھیے گا، اللہ کو جان دینی ہے میں نے، اس لیے آج بارش ہے اور محل کے باہر تعینات پہرے دار پناہ کے لیے اندر گھس گئے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم رک کے سننے لگا۔ نیچے ایک کمرہ ہے جہاں راجہ اپنا خزانہ رکھتا ہے۔ اس کمرے کی تلاشی کا آج سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں کافی دنوں سے اس کی طاق میں تھی۔ اوہ، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بھی سنجیدہ ہو۔ تم اس رسی کو پکڑو گے، میں کھڑکی سے نیچے جاؤں گی اور اس کمرے کے روشن دان سے اندر اتر جاؤں گی۔ کمرہ خالی ہوتا ہے اور محل کے سبزہ زار پہ اس وقت پہرے دار بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی مجھے نہیں دیکھے گا۔ کیا راجہ نے وہ چابی یا ایسی کوئی چابی وہاں چھپائی ہوگی؟ اس کے اندر امید جاگی۔ ہاں، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور وہ رکی، تذبذب سے ایڈم کے تاثرات دیکھے، اور کیا معلوم اس کمرے میں راجہ کے خزانے پہ ہمارا نصیب لکھا ہو۔ ایڈم کی آنکھیں چنبے سے پھیلیں۔ کیا مطلب؟ ایڈم، وہ دبے دبے جوش سے کہتی قریب آئی، وہ خزانہ جس کی مجھے تلاش تھی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور تم اس کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خواب آنے والے وقت کا ہے، یہ واقعہ بھی ہونا ہے۔ اف چیتالیہ، اللہ کی پناہ، اب اس خزانے کا خیال دل سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ ایڈم نے بے اختیار سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس خزانے کے لالچ نے ہمیں وقت کا قیدی بنا ڈالا ہے، اس لیے اس کو بھول جائیں اور صرف چابی تلاش کریں۔ اگر ایسا خزانہ ہوا تو کیا تم بھول جائیں اس خزانے کو، رسی لٹکائیں اور نیچے اتریں؟ وہ جھنجھلا کے بولا تو وہ چپ ہو گئی اور زبردستی مسکرائی۔ شیور، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، اور کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد وہ اس کمرے کے روشن دان سے اندر اتر رہی تھی، بلی کی طرح دیوار پہ سیدھی اترتی۔ اس نے فرش پہ بنا آواز کے جست لگائی، پھر سانس روک کے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک مشل روشن تھی، قطار میں چند صندوق رکھے تھے اور ان کے اوپر چند رجسٹر شیلف میں پڑے تھے۔ ہر صندوق کے اوپر حساب کتاب کی تختی لکھی تھی۔ وہ تیزی سے ان تک آئی اور ان کو تالے لگے تھے۔ تالیہ نے ایک ننھی سلاخ جیب سے نکالی اور باری باری ان کے تالے کھولنے لگی۔ کل 6 صندوق تھے، کسی میں چاندی کے سکے تھے، کوئی طلائی سکوں سے آدھا بھرا تھا، کسی میں چند زیور تھے۔ ہر صندوق کے اندر بھی حساب کتاب کے پرچے پڑے تھے۔ راجہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا، یعنی وہ ایک شے بھی نہیں چرا سکتی تھی۔ ویسے بھی ان صندوقوں نے اسے مایوس کیا تھا، وہ محل کے اخراجات کے لیے تھے اور ان میں مال کچھ اتنا زیادہ نہ تھا کہ نگاہیں خیرہ ہو جائیں۔ آخری صندوق تو ویسے بھی خالی تھا۔ وہ واپس رسی کی طرف آئی، پھر رکی۔ آخری صندوق خالی تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی اور اس صندوق کو دوبارہ دیکھا۔ وہ باقی سب سے چھوٹا تھا، لکڑی کا صندوق جس کے اوپر نشان تھے۔
جیسے ضربیں لگی ہوں۔ تالیہ نے اس پہ ہاتھ پھیرا، لکڑی نم تھی۔ اس نے جھک کے دیا سلائی جلائی اور صندوق کے کونوں کو دیکھا، پھر ناخن سے اسے کھرچا۔ اندر ریت پھنسی تھی۔ اس نے ڈھکن کھولا، وہ خالی تھا، البتہ اس کے کونے میں ایک جگہ ایک سکہ پھنسا تھا، سونے جس کا سکہ جو پھنس جانے کے باعث نظر نہیں آتا تھا۔ تالیہ نے اسے زور سے کھینچا تو وہ نکل آیا۔ صندوق کے اندر بھی جگہ جگہ ریت کے ذرے پڑے تھے۔ وہ واپس اوپر آئی تو سانس چڑھا ہوا تھا۔ ایڈم تب تک گھوم پھر کے اس کا کمرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیلف پہ رکھی کتابوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آپ نے ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، ایڈم۔ وہ پھولے سانس کے ساتھ قریب آئی اور ٹوپی کھینچ اتاری۔ سنہرے بال کندھوں پہ گر گئے۔ اندر کچھ خاص نہیں ہے سوائے ایک خالی صندوق کے۔ خالی صندوق؟ اس میں ایک سکہ پھنسا ہوا تھا۔ اس نے مٹھی کھول کے دکھایا، سونے کا چھوٹا مگر موٹا سا سکہ۔ ایڈم نے چنبے سے اسے دیکھا، پھر باقی سارے صندوق بھاری تھے، سوکھے تھے، ان میں حساب کتاب کے کاغذ تھے، وہ وہیں پڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی وہاں سے ہلاتا نہیں ہے، مگر یہ چھوٹا صندوق ہلکا تھا، یہ بار بار اٹھایا اور واپس لے جایا جاتا ہے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، یہ ابھی نم تھا، یعنی شام کو ہی کوئی اسے بارش میں واپس لایا ہے، مگر اتنے خفیہ طریقے سے کہ معلوم ہی نہیں ہوا مجھے۔ شام کو بارش کے دوران تو چاول اور دوسرا غلہ محل میں آیا ہے، صرف میں باہر ہی بیٹھا تھا۔ اس صندوق کو اس سامان میں چھپا کے لایا گیا ہے، مگر وہ خالی کیوں تھا؟ اس پہ رسیاں باندھنے کا یہ نشان تھے اور اس میں ریت پھنسی تھی، جیسے اس کو ساحل کی ریت پہ گھسیٹ کے کہیں لے جایا گیا ہو۔ وہ بار بار سفر کرتا ہے اور وہ یہاں خالی واپس آتا ہے، مگر خالی کیوں؟ تالیہ چپ ہو گئی، پھر سکے کو دیکھا۔ شاید جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو خالی نہیں ہوتا، اس میں سکے بھرے ہوتے ہیں اور اس کو کسی ریتلی جگہ پر لے جا کر خالی کیا جاتا ہے اور پھر واپس لایا جاتا ہے۔ یہ کام جلدی جلدی میں کیا جاتا ہے۔ تبھی ایک پھنسا ہوا سکہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چند لمحے لگے ایڈم کو ساری کتھا سمجھنے میں۔ یعنی راجہ صندوق کے ذریعے سونے کے سکے کہیں منتقل کر رہا ہے؟ تالیہ کی آنکھیں چمکیں۔ ہاں، راجہ مراد کا اصل خزانہ کہیں اور ہے، یہ کمرہ تو محض گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ہے۔ راجہ اپنی دولت کو کہیں اور جمع کرتا جا رہا ہے، مگر وہ چابی، ہمیں تو اس سے مطلب ہے نا۔ راجہ کی محفوظ جگہ اگر کہیں اور ہے تو وہ چابی بھی کہیں اور ہوگی۔ اگر ہم اس صندوق کی جگہ کا پتہ لگا لیں تو چابی بھی مل جائے گی، مگر کیسے؟ میں کچھ سوچتی ہوں۔ اب کھڑکی کے ساتھ گری رسی لپیٹنے لگی۔ دماغ الجھ سا گیا تھا۔ مورخ نے ایک تنقیدی نظر اس کمرے پہ ڈالی اور منہ میں بڑبڑایا، الگ سے حساب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جلے دل سے بولا، دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جواباً منہ میں بڑبڑائی، بھگوڑا فوجی۔ ہوں، نقلی شہزادی۔ اس نے سن لیا تھا، اس لیے کہے بغیر باہر نہیں نکلا۔ ملاکہ سلطنت محل کے دربار کی کھڑکیوں سے اس صبح روشنی چھن چھن کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ تخت بچھا تھا، دربان مستعد کھڑے تھے، درباری وزراء اور امراء قطار میں لگی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں خالی تخت سے دربار کے دروازے پہ بار بار اٹھتی تھیں۔ سلطان مرسل کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اتنی صبح خیزی کا عادی نہ تھا اور اس کے انتظار میں وزراء اور جرنیلوں کو پہرو بیٹھنا پڑتا تھا۔ دربار سے چند کوس دور محل کے دوسرے حصے میں آؤ تو اپنی خوابگاہ میں مرسل شاہ بستر پہ نیم دراز تھا۔ آنکھیں موندے وہ اونگتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب دربان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، وہ ملکہ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ مرسل نے قدرے بیزاری قدرے مجبوری سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کے بیٹھا۔ ملکہ یان صوفو کامدار لباس میں ملبوس، تاج سر پہ سجائے، کوفر سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آ رکی۔ اٹھ کے بیٹھیے، اٹھے جمائی روکتے مرسل شاہ نے محض پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ملکہ، اتنی صبح صبح؟ چین سے قاصد آیا ہے اور بری خبر لایا ہے۔ وہ سخت خفگی کے عالم میں بتانے لگی، میرے والد شاہ چین جب سے آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں بیمار پڑے ہیں، ان کے جسم پہ پھوڑے نکل آئے ہیں جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ مرسل نے ابرو تعجب سے بھینچے، یہ کیسے ہوا؟ یان صوفہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہی طبیب کا خیال ہے کہ ان کو آپ کی نظر لگی ہے۔ میری نظر؟ مرسل کا منہ کھل گیا۔ جی آقا، آپ کی نظر؟ میرے والد کی جان بھی جا سکتی ہے، ہمیں اس کا جلد از جلد تریاق کرنا ہوگا۔ مرسل فوراً کھڑا ہوا اور وہ پریشان نظر آتا تھا۔ میں کیا کروں پھر؟ طبیب نے ٹوٹکا لکھ بھیجا ہے، آپ کو اس کے مطابق غسل کرنا ہوگا اور غسل کا پانی بادشاہ سلامت کو بھیجا جائے گا، جو ان کے پھوڑوں کے لیے تریاق کا کام دے گا۔ جو بھی ہوا آقا، آپ کو میرے والد کے لیے ہر کوشش کرنی ہوگی۔ تنفن کرتی جیسے آئی تھی ویسے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مرسل ہکا بکا اسے جاتے دیکھتا رہا، منہ ابھی تک کھلا تھا۔ دربار میں مرسل شاہ کا انتظار ہوتا رہا، مگر وہ نہیں آیا۔ باہر دالان کے پار ایک تھکے ماندے گھوڑے کے دھول پہ اٹا سوار کھڑا تھا۔ باہر آتی یان صوفو اسے دیکھ کے رکی، اپنی کنیزوں کو تھم جانے کا اشارہ کیا اور لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیزی سے سوار کی طرف آئی۔ ملکہ، اس نے جھک کے تعظیم پیش کی۔
تم واپس آ گئے؟ وہ بے چینی سے دبی دبی آواز میں بولی۔ دلان کے فوارے کے ساتھ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور کنیزوں کا گروہ دور خاموشی سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جی ملکہ، شہزادی تاشا کے بارے میں معلوم ہوا کچھ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے شہر کے کوتوال سے مل کے آ رہا ہوں۔ اس نے تاشا شہزادی کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ جب مقررہ وقت پہ اس کے پاس گیا تو اس نے یہ مراسلہ تھمایا۔ یہ سر بہ مہر ہے اور اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ کوتوال نے خاص رازداری سے کہا تھا کہ اسے آپ ہی کھولیں گی۔ اس نے ریشمی رومال میں لپٹا ایک رول اسے تھمایا جسے ملکہ نے فوراً لباس میں چھپا لیا۔ اپنی خوابگاہ میں آ کے اس نے دروازے بند کیے، جلدی سے بستر کے کنارے بیٹھی اور ریشمی کپڑے کی مہر پھاڑی۔ پھر اندر سے رول شدہ کاغذ نکالا۔ اس پہ الگ مہر تھی، موم پگھلا کے دونوں سرے بند کر رکھے تھے۔ اس نے احتیاط سے اسے کاٹا اور دھڑکتے دل سے کاغذ کھول کے سامنے کیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بالکل شل رہ گئی۔ کاغذ خالی تھا، بالکل کوڑا سفید۔ بندھارا کے محل کا ملاقاتی کمرہ آج صبح خوب روشن تھا۔ کل کی بارش کے بعد سیاہ بادل چھٹ گئے تھے اور سنہرا چمکتا ہوا دن طلوع ہوا تھا۔ اونچی کھڑکی کے ساتھ اول خیر کھڑا باہر جھانک رہا تھا۔ اس کے لمبے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ دربان نے شہزادی کی آمد کا اعلان کیا تو وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے پلٹا۔ پٹ کھلے اور تالیاں اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ سر پہ پہنے تاج سے لٹکتا کپڑا کندھوں پہ پھیلا رکھا تھا۔ نیچے گھیردار پاؤں کو چھوتا کامدار ریشمی لباس تھا۔ تاشا کی گردن سیدھی اور چہرہ سنجیدہ تھا۔ شہزادی، اس نے جھک کے سلام کیا اور شہزادی کے چہرے پہ ذرا برابر بھی مسکراہٹ نہیں آئی۔ لگتا ہے اول خیر صاحب کو خبریں دیر سے ملتی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ شہزادی طبیعت ناساز تھی اس لیے پہلے حاضر نہیں ہو سکا۔ پھر دوبارہ سے جھکا اور سر واپس سیدھا کیا۔ گہری نظریں تالیہ کے چہرے پہ جمی تھیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آقا سے میری سفارش کی۔ میں نے وہ فیصلہ کیا کہ جو آقا اور ملکہ سلطنت دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ وہ آپ کے ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ تحائف حرم میں بھجوائے ہیں میں نے، امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے۔ ہاں، میں نے ابھی دیکھے نہیں۔ بے نیازی سے کندھے پہ آئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اب تو سارے تحائف ہی ایک سے لگتے ہیں اول خیر، وہی زیور، وہی ریشم، وہی چینی کے برتن۔ اول خیر نے اپنی شیر جیسی آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ جی، یہ بات تو درست ہے آپ کی۔ اسے جیسے تذبذب ہوا۔ اگر شہزادی کے ذہن میں میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ خدمت تو میں نے سنا ہے آپ بہت اچھی کرتے ہیں، میرے بابا کی کرتے رہتے ہیں، مگر مجھے اپنے لیے کچھ درکار نہیں میرے پاس۔ وہ دونوں بازو پھیلا کے ادھر ادھر دیکھا۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، فخر سے گردن کڑائے بولی۔ الحمدللہ شہزادی، اس نے ادب سے سر کو خم دیا، البتہ ابھی تک سوچتی نظریں تالیہ پہ جمی تھی۔ مگر ملاقہ کے لوگوں کے پاس سب کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ میں اپنی رایا کے لیے کچھ ایسا نہ بنا جاؤں جو میری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے کام آتا رہے۔ وہ بات کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف چلی آئی اور باہر جھانکا۔ محل کے باغات یہاں سے صاف دکھائی دیتے تھے۔ اتنی کم عمری میں دنیا سے جانے کی باتیں شہزادی؟ تالیہ موڑی، یوں کہ اب چہرہ اول خیر کی طرف، پشت کھڑکی کی طرف تھی۔ اس دنیا سے جانے کی واحد صورت صرف موت نہیں ہے اول خیر۔ سفر کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں، مگر وہ آپ کی سمجھ سے ہٹ کے ہیں۔ روشنی اس کی پشت سے آ رہی تھی، ایسے میں شہزادی کا چہرہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہیں یا اس پہ افسوس کر رہی ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی گمشدہ بہن تالیہ بنت مراد کے نام کی ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں، ایک عظیم الشان مسجد جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اول خیر بالآخر کھل کے مسکرایا اور سر کو پورا جھکا کے سیدھا کیا۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی شہزادی، آپ بے فکر ہو جائیے، میں آج ہی مسجد کا نقشہ تیار کرواتا ہوں۔ اس نقشے کی منظوری کے بعد خزانے سے مطلوبہ رقم نکال کے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرواتا ہوں، مگر میں مسجد میں اعلیٰ پائے کی تزئین و آرائش بھی چاہتی ہوں جو سرکاری امداد سے پوری نہ ہو سکے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی، وہ آپ میرے ذمے چھوڑ دیں، ہر کام بطریقِ احسن مکمل ہوگا، آپ کی خواہش جلد آپ کے سامنے مجسم صورت کھڑی ہوگی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ کب تک؟ بس نیلامی ختم ہو جائے، پھر میں اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ نیلامی؟ اس کا دل دھڑکا مگر بظاہر سادگی سے پوچھا، کوئی غلاموں کی نیلامی کرتے ہیں نا آپ؟ جی، کل نیلامی ہے میرے پاس، ہمارے پاس بہترین قسم کے غلام ہیں، اعلیٰ تربیت اور آداب سے آراستہ۔ آپ بھی اگر تقریب کو رونق بخشیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں شکریہ، میں نے کیا کرنا ہے غلاموں کا، یہاں بہت غلام ہیں پہلے سے۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ کیا شہزادی تاشا نے کوئی مسجد بنوائی تھی چیتالیہ؟ کچھ دیر بعد جب ایڈم اور وہ پائیں باغ کی روش پہ ٹہل رہے تھے تو ایڈم نے حیرت سے پوچھا، اور اگر بنوائی بھی تھی تو وہ ملائیشیا میں کس جگہ واقع ہے؟ میں نے تو ایسی کبھی کوئی مسجد نہیں دیکھی نہ سنی۔ ہاں، ہو سکتا ہے پرتگالیوں نے ملاقہ پہ قبضے کے بعد اس مسجد کو شہید کر دیا ہو، اور
وہ مغموم سا ہونے لگا تو وہ ایک دم اس کی طرف گھومی۔ کوئی مسجد نہیں بنے گی ایڈم، نہ ہی اول خیر اور میں کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ تو اول خیر پیسے کس چیز کے دے گا؟ مسجد صرف کاغذوں میں بنے گی، ہم اس کا نقشہ منظور کروا کے اس کے لیے سرکاری خزانے سے فنڈز حاصل کریں گے اور ان کو میں خود استعمال کروں گی۔ اول خیر جو بھی رقم مجھے آئندہ رشوت کے طور پہ دے گا، اس میں قانون اس کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ کاغذوں پہ وہ رقم چندے کے طور پہ دی جا رہی ہوگی۔ یعنی کہ مسجد نہیں بنے گی؟ نہیں ایڈم، یہ مسجد صرف ایک شیل کمپنی ہے، آف شور کمپنی۔ آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے؟ بس کاغذوں میں لکھ دو کہ یہ میری کمپنی ہے، میں اس کی مالک ہوں اور اس کی ملکیت میں یہ عمارتیں شامل ہیں، اور اس کو رجسٹرڈ کروا لو۔ پھر اپنا سارا مال جو رشوت یا کرپشن میں کمایا ہو، اس کو اس کمپنی کی آمدنی کے طور پہ ظاہر کرو اور بس۔ یعنی کہ آپ حکومتی خزانے سے جو پیسے لیں گی وہ کرپشن کے زمرے میں آئیں گے، اور جو چندے کے نام پہ اول خیر سے رقم لیں گی وہ رشوت ہوگی۔ وہی میں کہوں، آپ اور مسجد؟ نہیں، اتنا نیک کام آپ تو نہیں کریں گی۔ وہ دونوں ایک دفعہ پھر باغ کی روش پہ ٹہلنے لگے۔ زرد گھاس کے درمیان وہ دودھ جیسے سفید پتھروں سے بنی روش بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ ہمیں وان فاتح کو خریدنا ہے کل۔ وان فاتح؟ وہ بالکل ٹھہر گیا۔ کیا غلاموں کی نیلامی ہو رہی ہے؟ ہاں، اول خیر نے بتایا ہے، جو تحفے اس نے صبح بھیجے تھے ان میں موجود جواہرات کو ہم مال کے طور پر استعمال کر لیں گے۔ اور سنو، اس کے بھیجے صندوقوں میں سے ایک صندوق بالکل اس جیسا ہے جو بابا کے خزانے والے کمرے میں رکھا ہے، یعنی اشرفیوں سے بھرا وہ صندوق جس کو راجہ بار بار پیسے لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس کو اول خیر کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ کسی نقطے پہ پہنچ رہے تھے۔ ہاں، اور اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس مال کو یہ لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ جا کہاں رہا ہے۔ ہم نہیں، آپ۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس جہنم میں لے جانے والے سیاہ کام سے مجھے نہ آپ دور ہی رکھیں۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت گناہ کر چکا ہوں میں۔ جیسے ایک کنگال رائٹر کی چیزیں چرا کے اس کا روپ دھارنا۔ وہ چمک کے بولی تو ایڈم نے انتقامانہ نظروں سے اسے گھورا۔ میں اب آپ کی اس دھمکی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اگر میرا راز کھلا تو مجھے یہ عہدہ دینے والے کو بھی سزا ملے گی، ہے نا؟ تمہیں اس عہدے پہ سلطان مرسل نے رکھا ہے، اب ان کو کون سزا دے سکتا ہے بھلا؟ آخر میں مسکرائی تو ایڈم نے مارے ضبط کے مٹھی بھینچ لی۔ اس لیے اب جاؤ اور اپنی کتاب پہ کام کرو، تیکھے انداز میں کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی اور ایڈم جلی بھنی نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نکلی صحیح مگر شہزادی تو تھی۔ ایڈم بن محمد کے پاس سے مڑی تو وہی مسکراہٹ چہرے پہ در آئی جو ہمیشہ اس کو ستانے کے بعد اسے چھپانی پڑتی تھی۔ مسکراتے ہوئے مگن سی اندر آئی تو راہداری میں راجہ مراد اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً رکی، چہرہ سنجیدہ بنایا، سر جھکا کے تعظیم پیش کی۔ راجہ! وہ کمر پہ ہاتھ باندھے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا قریب آیا۔ لمبے بال کندھوں کو چھو رہے تھے اور گردن کا سریا اول روز کی طرح تھا۔ تم اور اول خیر تالیہ کے نام کی مسجد بنوا رہے ہو؟ تالیہ نے نظریں اٹھائیں اور ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کو میرا یہ کام پسند آیا ہوگا، مجھے امید ہے۔ میں آپ کے ہی نقش قدم پہ چلنا چاہ رہی ہوں راجہ۔ مراد کے لب مدھم سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے خوشی ہے۔ تالیہ نے پھر سے سر جھکایا اور اس کے ساتھ سے نکل کے آگے بڑھی، مگر مراد کی آواز نے اسے روک دیا۔ اور اپنی ماں، اس کے لیے کبھی کچھ تعمیر کرنے کا نہیں سوچا تم نے؟ تالیہ بالکل ساکت رہ گئی، تھوک نگلا اور بازار مسکراتی ہوئی پلٹی۔ ماں کے لیے؟ مراد اس کی طرف گھوما، ایسے کہ اس کے چہرے پہ نرمی تھی۔ تمہاری ماں کو مرے ہوئے 6 سال ہونے کو آئے ہیں، تم 7 برس کی تھیں جب وہ طاعون سے مری تھی، کیا اس کی قبر پہ جانے کا دل نہیں چاہا تمہارا تالیہ؟ پہلی دفعہ مراد کے چہرے پہ احساس کی رمق دکھائی دی تھی، جیسے دکھ کا کوئی سایہ ہو، جیسے ماضی کا کوئی شائبہ ہو۔ میں ماں کا ذکر کر کے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی بابا، یہ ذکر آپ کی کمزوری سامنے لے آتا ہے اور آپ پتھر صورت سے زیادہ طاقتور لگتے ہیں، ایسے ہی رہا کریں۔ وہ پھر سر جھکا کے بولی راجہ اور پلٹ گئی۔ اسے اپنی ماں یاد نہیں تھی، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کے پاس سوچنے کو اور بہت کچھ تھا۔ سوموار کی شام اول خیر کی حویلی کے سامنے کھلے میدان میں میلہ لگا تھا، رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا۔ ایک جانب اونچا تو چبوترا اسٹیج سا بنا تھا، سامنے قطار در قطار کرسیاں رکھی تھیں جن پہ شہر کے معززین بیٹھے تھے۔ جگہ جگہ جھلملاتے قیمقاموں اور مشلوں نے رات میں روشنی کا سماں باندھ رکھا تھا۔ چبوترے کے عقب میں عارضی دیواریں لگی تھیں جہاں سے ایک آدمی باری باری غلاموں کو باہر لاتا اور چبوترے پہ دھکیل دیتا۔ غلام کسی فیشن ماڈل کی طرح لمبے چبوترے پہ آگے چلتا جاتا اور سرے پہ جا کے رک جاتا۔ اس کے ہاتھوں سے پیروں تک لمبی بیڑیاں بندھی ہوتی۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے حاضرین کو دیکھتا۔ کرسیوں پہ بیٹھے عمرا اور رئیس اپنے اپنے کارڈ بلند کرتے اور اس کی بولی لگاتے جاتے۔ جہاں بولی رکتی وہاں فروخت کا اعلان کر دیا جاتا۔
اعلان کرنے والا اول خیر کا قریبی غلام محمود مدنی تھا۔ وہ ہر اعلان سے پہلے اول قطار میں ٹھاٹھ سے بیٹھے اول خیر کو ضرور دیکھتا تھا۔ جواب میں اول خیر مسکرا کے سر کو جنبش دیتا تو وہ اعلان کر دیتا۔ نیلامی کی تقریب ابھی جاری تھی۔ آغاز میں معمولی غلام اور لونڈیاں پیش کی جا رہی تھیں۔ ایسے میں چبوترے کے پیچھے جاؤ تو وہاں لمبی قطاروں میں پنجرے رکھے تھے جن میں غلام قید تھے۔ آخری پنجروں میں سے ایک میں فاتح کھڑا تھا۔ اس نے پنجرے کی سلاخوں سے کمر ٹکا رکھی تھی اور سینے پہ بازو لپیٹے کچھ سوچ رہا تھا۔ جب پیچھے کوئی کنگھارا وہ چونک کے پلٹا۔ اس کے پنجرے کے ساتھ وہ دونوں کھڑے تھے، چگھوں میں ملبوس، سر پہ ٹوپیاں گرائے، نیم تاریکی میں ایڈم اور تالیہ۔ فاتح نے گہری سانس لی اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریبی پنجروں کے پاس بھی لوگ منڈلا رہے تھے۔ وہاں رش سا لگا تھا۔ پہرے دار روک ٹوک نہیں کر رہے تھے۔ بولی لگانے سے قبل لوگ غلاموں کو جانچ لیں۔ اچھا تھا۔ ہم آپ کو خریدنے آئے ہیں تواکو۔ سیاہ ہڈ میں اس کا چہرہ پر امید سا دمک رہا تھا۔ سنہری لٹیں ٹوپی سے نکل رہی تھیں جن کو وہ بار بار اندر اڑستی تھی۔ مجھے نہیں، میری آزادی کو۔ وہ سلاخوں کو پکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے جتا کے بولا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ ظاہر ہے آپ کو کون خرید سکتا ہے؟ اتنی رقم ہے تمہارے پاس؟ اس نے باری باری دونوں کو دیکھا۔ جی سر، ایڈم جھٹ بولا۔ سب سے اونچی بولی ہم لگائیں گے۔ اور اتنی رقم کہاں سے آئی؟ سنجیدگی سے تالیہ کو دیکھا۔ میرے باپا مجھے کافی سارا جیب خرچ دیتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ جمع کر لیا ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ اور اول خیر تمہیں پہچانے گا تو نہیں؟ اسے تشویش ہوئی۔ کیسے پہچانے گا؟ اس نے پھر شانے اچکائے۔ فاتح نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح سے چوگے میں چھپی ہوئی تھی۔ ویسے بھی بولی ایڈم لگائے گا، میں خاموش رہوں گی۔ وہ اب اس کو طریقہ کار بتا رہی تھی مگر فاتح کی نظریں اس کے پیروں تک جو جھکی تو اٹھی نہیں۔ تالیہ رک گئی۔ سر جھکا کے پیر دیکھے۔ ان میں پیلے رنگ کے جوتے تھے جن پہ موتی لگے تھے۔ یہ جوتے تم نے کہاں سے لیے؟ فاتح نے نظریں اٹھائی تو ان میں کچھ عجیب سا تھا۔ یہ اس نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ شہزادیوں کے پاس ان چیزوں کی کمی نہیں ہوتی تواکو۔ یہ ہاتھ سے بنے تالیہ، اور یہ اول خیر کا ملازم محمود مدنی بناتا ہے، صرف خاص تحفوں کے لیے۔ یہ اس نے میرے سامنے ایک صندوق میں رکھے تھے جس میں بہت سے دوسرے تحفے بھی تھے۔ تو کیا وہ تحفے اول خیر نے تمہیں بھیجے تھے؟ اس کا انداز ایک دم فنکارتا ہوا ہو گیا۔ ایڈم نے بے اختیار تالیہ کا چہرہ دیکھا۔ پل بھر کو وہ پھیکی پڑی مگر ابھی بھی جیسے وہ چنبے میں تھی۔ شاید، مگر تحفے تو آتے رہتے ہیں۔ اور سن باؤ کی جگہ اگر اول خیر کو وزیر بنانے کے بدلے میں اس نے رشوت دی ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ مگر آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اول خیر صرف تحفے نہیں بھیجتا، سونے چاندی کے زیورات بھی بھیجتے۔ اور ابھی تم نے مجھے کہا کہ نیلامی کے لیے رقم تمہاری جیب خرچ سے آئی ہے، مگر مجھے لگ رہا ہے وہ بھی رشوت کے طور پہ اول خیر کی دی گئی ہوگی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ اگر ایسا ہے بھی تو ہم اسے اسی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ جو ہمیں معلوم ہے وہی ہماری جان بچائے گا۔ اور تم نے کہا تھا کہ تم اب جھوٹ نہیں بولو گی۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتا سلاخیں چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ تم نے اتنی آسانی سے مجھ سے جھوٹ بول دیا؟ وہ بار بار لب کھولتی پھر بند کرتی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہ میرے پاس تفصیل بتانے کا وقت نہیں تھا اور تم نے جھوٹ بول دیا۔ اس طرح نہیں ہوتا تالیہ، کبھی بھی کسی بھی رشتے اور تعلق میں، خواہ وہ صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہو، صرف سچ بولا جاتا ہے۔ تم مجھے سچ بھی بتا سکتی تھی۔ آپ کو مجھ پہ غصہ کس بات کا ہے؟ ہاں؟ اس کی آواز ہلکی سی بھرا گئی۔ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، اس نے برہمی سے کہہ کے رخ موڑ لیا۔ اور وہ دکھ اور غصے سے کچھ کہنے لگی تھی مگر ایڈم نے آہستہ سے پکارا، چلیں ہماری باری آنے والی ہے۔ وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ایک دم وہ اتنا ناراض، اتنا اجنبی لگنے لگا تھا جیسے اپنے گھر کی لائبریری میں لگتا تھا، جیسے KL میں اس سے بیزار سا لگا کرتا تھا۔ وہ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتی پلٹ گئی۔ کچھ دیر بعد فاتح بیڑیوں میں بندھا چبوترے پہ چلتا آ رہا تھا۔ اس نے سفید کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، پیشانی پہ سبز پٹی بندھی تھی اور چہرہ سپاٹ بے تاثر تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا ہوا آخری سرے تک آیا اور رک گیا۔ وہ سامنے حاضرین کو بھی نہیں دیکھ رہا تھا، بس میکانکی انداز میں دور سیاہ افق پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ محمود مدنی چبوترے کے دوسرے سرے پہ کھڑا اعلان کرتے ہوئے بولا، فاتح بن رامزل، بولی شروع ہوتی ہے 500 دینار سے۔ کیا کوئی 500 طلائی سکے دے گا اس تنومند غلام کے لیے؟ کرسیوں پہ آخری قطار میں بیٹھے ایڈم کے قریب وہ جھکی۔ وان فاتح نے اپنا نام درست بتایا ان کو؟ وہ جھوٹ نہیں بولتے تالیہ۔ وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی۔ ایڈم نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی بلند کی۔ 600 دینار۔ چھڑی پہ بڑا سا پتہ لگا جس پہ ایک ہندسہ لکھا تھا، 600 دینار۔ محمود مدنی نے زور سے کہا، کیا کوئی اس سے اوپر دے گا؟ 700 دینار۔ 900 دینار۔ 1000۔ 3-4 آوازیں بلند ہوئیں۔ 1500 دینار۔ ایڈم نے اپنا کارڈ مزید اونچا کیا۔ بولی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ کیا کوئی مزید رقم دے گا؟ محمود جوش سے اعلان کر رہا تھا۔
2000 دینار۔ دوسرے کونے سے آواز آئی تو تالیہ نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ آخری قطار میں بیٹھا وہ سن باؤ وانگ لی تھا، آرام سے بیٹھا، کچھ منہ میں چباتے ہوئے۔ وہ کارڈ بلند کیے ہوئے تھا۔ تالیہ کے ابرو تن گئے۔ قیمت بڑھاؤ ایڈم، وہ بے چینی سے بولی۔ 2200 دینار۔ 2500 دینار۔ وانگ لی نے دوبارہ کارڈ بلند کیا۔ اب کی دفعہ اگلی قطار میں بیٹھے اول خیر نے بھی گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی آ گئی تھی، مگر وانگ لی ساتھ میں کوئی پھل بھی کھائے جا رہا تھا۔ فاتح نے افق سے نظریں ہٹا کے وانگ لی کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ چینی مہم جو جواب میں صرف مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ 3000 دینار۔ ایڈم نے اونچا سا کہا اور اس کی طرف جھکا۔ کیا اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس؟ رقم کی فکر مت کرو، ہم انتظام کر لیں گے۔ 4000 دینار۔ وانگ لی نے اطمینان سے رقم بڑھائی۔ تالیہ نے پہلو بدلا۔ 5000 دینار۔ ایڈم کو پسینے آ رہے تھے مگر وہ صدا لگائے جا رہا تھا۔ 5000 دینار۔ زبردست۔ کیا کوئی ہے جو؟ محمود مدنی جوش سے اعلان کر رہا تھا جب ٹھہر گیا۔ اول خیر نے اشارہ کیا تھا۔ وہ فوراً چبوترے سے اترا اور مالک کے پاس آیا، اس کے کان میں جھک کے بات کی، ہدایت سنی اور پھر اوپر آ کے حاضرین کی طرف رخ کیے کھنگارا۔ چونکہ یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس لیے غلام فاتح بن رامزل کی بولی ہم واپس لے رہے ہیں۔ یہ غلام اب نیلامی کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ تالیہ اور ایڈم نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ حاضرین میں سے حیرت اور چنبے سے بھری آوازیں بلند ہوئیں۔ بجائے مقابلہ بازی اور نفرت انگیزی پھیلانے کے لیے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس غلام کو ایک مقررہ قیمت پہ بیچ دیا جائے۔ جو بھی شخص اس کو خریدنا چاہتا ہے وہ 10,000 دینار ادا کرے اور اسے لے جائے۔ میں ادا کروں گا۔ ایڈم بھی تیزی سے اٹھا۔ چگے کی ہڈ سے اس کے چہرے پہ سایہ سا پڑ رہا تھا۔ لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھنے لگے۔ میں بھی ادا کر دوں گا۔ وانگ لی بیٹھے بیٹھے بولا۔ پھولے گال مسلسل کچھ کھانے کے باعث ہل رہے تھے، البتہ اول خیر نے بس مسکرا کے چبوترے پہ کھڑے محمود کو اشارہ کیا۔ جواباً محمود کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولا، اگر دونوں فریقین مطلوبہ رقم ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ فیصلہ غلام پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ وہ فاتح کی طرف گھوما۔ فاتح بن رامزل، تم فریق نمبر 6 کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا فریق نمبر 20 کے؟ وہ بولی لگانے والے فریقوں کے کارڈز پہ لکھے نمبرز پڑھ کے کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے فوراً ایڈم کے کارڈ کا نمبر پڑھا۔ 20 نمبر۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بیڑیوں پہ بندھے فاتح نے مجمع میں کھڑے دونوں آدمیوں کے نمبر دیکھے۔ ایڈم 20 نمبر اٹھائے امید اور بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں سن باؤ کی طرف اٹھی۔ وہ ایک ہاتھ سے دوریان پھل کھاتے ہوئے دوسرے سے 6 نمبر کارڈ بلند کیے ہوئے تھا۔ فاتح نے لب کھولے۔ میں 6 نمبر کے ساتھ جاؤں گا، سن باؤ وانگ لی کے ساتھ۔ اول خیر کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیل گئی مگر اس نے ضبط کر کے تالی بجائی۔ تمام حاضرین تالیاں بجانے لگے۔ صرف ایڈم تھا جو ہکا بکا کھڑا تھا اور تالیہ وہ بے چین بے شل سی بیٹھی تھی۔ فاتح بن رامزل 10,000 دینار میں وانگ لی کو فروخت کیا جاتا ہے، اگلے غلام کو لایا جائے۔ منادی ہو رہی تھی، شور بڑھ رہا تھا۔ چگئی ٹوپی کے حالے میں اس کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ ایڈم نے ڈھال سا واپس بیٹھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تالیہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایڈم پیچھے لپکا۔ تالیہ۔ وہ تاریک خاموش گلیوں سے گزرتے جا رہے تھے جب اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ تالیہ کی ہڈ سر سے گر چکی تھی، سنہری بال چہرے پہ بکھرے تھے اور وہ سامنے دیکھتی چل رہی تھی۔ فاتح صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے ایک عرصہ وانگ لی کے مجسمے سے محبت کی ہے۔ وہ ان کو یوں لگتا تھا جیسے کوئی بچھڑا دوست ہو۔ وہ اپنے دوست کے پاس واپس جانا چاہتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ دوست دوست ہوتا ہے، فین فین۔ مگر ہم دونوں ان کے فین ہیں بس ایڈم، صرف فین، ادنیٰ کارکن۔ ہم کبھی ان کے دوست نہیں بن سکتے۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے بول رہی تھی، چہرہ گلابی پڑ رہا تھا، آواز رند رہی تھی۔ اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ رک گئی، چونک کے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتے کہتے رکی، پھر سر جھٹکا۔ جو میرے منہ سے نکلا میں بولتی گئی۔ اب کیا ان کو تفصیل بتاتی کہ کہاں سے آئی رقم؟ مگر میں اس میں اتنا خفا ہونے والی تو کوئی بات نہیں تھی کہ وہ یوں کرتے میرے ساتھ۔ آپ نے ان سے جھوٹ بولا تھا تالیہ، میں نے جان کے ایسا نہیں کیا۔ بس جو میری سوچ میں آیا میں نے بول دیا۔ بس آپ کی سوچ میں ہی نہیں آیا وہ جواب، اس لیے آپ نے وہ دیا۔ کیا مطلب؟ آپ جانتی ہیں انسانوں اور جانوروں میں کس عضو کا فرق ہوتا ہے۔ میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے ایڈم۔ اس نے انگلی سے ماتھے پہ دستک دی۔ دماغ، یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے اور آنکھیں تیکھی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ دماغ نہیں، دماغ کا سامنے والا حصہ، انسان کی فرنٹل لوب ہوتی ہے، پیشانی کے اندر کا حصہ۔ جانور اس سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ لب بھینچے سے دیکھتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ جب آپ کی آنکھ کچھ دیکھتی ہے تو اس فرنٹل لوب کو پیغام
تو اس فرنٹل لوب کو پیغام بھیجتی ہے۔ اس نے آنکھ سے پیشانی تک لکیر کھینچی، گویا راستہ متعین کیا۔ پھر فرنٹل لوب اس بات کو سوچتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے پچھلے حصے کو۔ انگلی ماتھے سے سر کے پیچھے لے گیا۔ پچھلا حصہ ہاتھ کو حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو یا ٹھہر جاؤ۔ انگلی پچھلے حصے سے دوسرے ہاتھ تک لے گیا۔ پھر ہم وہ کام کرتے ہیں یا صبر کر کے خود کو روک لیتے ہیں۔ تو یہ کہ جانوروں میں یہ فرنٹل لوب نہیں ہوتی۔ ان کی آنکھ جیسے ہی کچھ دیکھتی ہے ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام دیتی ہے، وہ ہاتھ کو حکم دیتی ہے اور جانور ہر شے چیر پھاڑ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو پیشانی تک لاتا ہی نہیں، وہ اس کو پروسیس ہی نہیں کرتا، اس کو سوچتا ہی نہیں، وہ بس پتلیاں سکوڑے اس کو دیکھے گئی۔ انسان ہر بات فرنٹل لوب کے پاس لاتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، مگر جب کوئی کام عادت بن جائے تو آنکھ اس کو دیکھتے ہی پیشانی کو پیغام پہنچانے کی بجائے ڈائریکٹ پچھلے حصے کو پیغام دے دیتی ہے، جو ہاتھ کو کہتا ہے کر ڈالو، اور ہاتھ کر ڈالتا ہے۔ یوں سارے اعضاء پیشانی کو بائی پاس کر جاتے ہیں، وہ شارٹ کٹ بنا لیتے ہیں، جیسے ہم کمرے میں داخل ہوتے ہی عادتاً سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کے لائٹ جلاتے ہیں۔ یوں عادتیں بنتی ہیں، مگر پھر اس نے گہری سانس لی۔ کچھ کاموں میں دماغ کے پچھلے حصے کو مزہ آنے لگتا ہے، وہ پیشانی کو بائی پاس کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ کام ہماری ایڈکشن بن جاتا ہے، لت، نشہ۔ کیوں ہیروئن ایڈکٹ یا شرابی یا انٹرنیٹ پہ غلط چیزیں دیکھنے والے ان عادتوں کو چھوڑ نہیں پاتے؟ کیونکہ ان کے اعضاء وہ کام کرتے وقت پیشانی کو سکپ کر دیتے ہیں، وہ اس کو سوچتے نہیں، اس سے پوچھتے نہیں، اس بات کو پروسیس ہی نہیں کرتے۔ بنا سوچے سمجھے عادتاً کر ڈالنے والا عمل۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ چیتالیہ، اس نے گہری سانس لی، آپ کو کہانیاں گھڑنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ آپ بلا ضرورت جھوٹ بول دیتی ہیں۔ آپ وان فاتح کو آپ سچ بھی بتا سکتی تھی، مگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سچ کوئی سمجھے گا نہیں۔ یہ بزدلی ہے، سچ بہادری ہے، خود اعتمادی ہے۔ ایڈکشن کا بہترین حل ول پاور استعمال کرنا ہے۔ ہر بار پیشانی اس نے ماتھے پہ انگلی سے دستک دی کہ سامنے معاملہ رکھنا ہے اور اس معاملے میں سوچنا ہے، نفع نقصان، پھر اس کو کرنا ہے۔ خود کو غلط کاموں سے روکنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنی اس عادت کو بدلیں تو آپ کو اپنی فرنٹل لوب کو استعمال میں لانا ہوگا، یعنی میں جو بھی کر لوں آخر میں تم دونوں کے نزدیک میں ایک جھوٹی اور بددیانت چور ہی رہوں گی۔ تھینک یو ایڈم۔ دکھ اور غصے سے بولتی وہ پلٹی اور تیز تیز ایک طرف بڑھ گئی۔ ایڈم گہری سانس لے کر اسے جاتے دیکھتا رہا، اور وہ اندھیر گلی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے سنہری بال ہڈ سے نکل کے اڑ رہے تھے۔